کی کوشش کی، بالآخر وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ اس کے بعد 9واں رکوع اس سورہ مبارکہ کا شروع ہو رہا ہے۔ اس میں 5 نمازوں کے حوالے سے ذکر ہے۔ نماز تہجد کا بیان ہے، ہجرت کا بھی بیان ہے، غلبہ دین کا ذکر ہے، اور قرآن حکیم کے حوالے سے بھی گفتگو آئی ہے۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کیجیے۔ مراد ہے کہ زوال کا وقت، اس وقت ظہر کی نماز، اور رات تک عشاء کی نماز، یہ 4 نمازیں ہو گئیں۔ وقرآن الفجر، اور صبح کا قرآن، یہ نماز فجر کی طرف اشارہ ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام فرض نمازوں میں سب سے طویل قرات فرماتے تھے فجر کی نماز میں۔ وقرآن الفجر، اور فجر کا قرآن یعنی نماز فجر۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک صبح کے قرآن کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ مراد ہے کہ فرشتے آتے ہیں اس وقت، اور رات والے فرشتے جا رہے ہوتے ہیں، دن والے فرشتے آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ تفصیل بخاری شریف کی حدیث میں موجود ہے۔ تو بڑا قبولیت کا وقت ہوتا ہے، نماز فجر کا وقت بڑی قبولیت کا وقت ہے، اس وجہ سے بھی اس کا خاص طور پر اہتمام کرنے کی علیحدہ سے تلقین کی گئی۔ اور کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طویل قرات فرماتے تھے نماز فجر میں، تو فجر کو قرآن کے ساتھ ہی منسلک کر کے بیان کیا گیا۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک صبح کا قرآن اس کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ مزید یہ کہ آدمی جب رات کو سو کر اٹھتا ہے تو فریش ہوتا ہے، کوئی فکریں اس کے ذہن پر حاوی نہیں ہوتی۔ دن بھر کی نمازوں میں یہ کہ کاروبار بھی ہے، دیگر مصروفیات بھی ہیں، لیکن فجر کی نماز کا معاملہ یہ کہ انسان فریش ہوتا ہے، تو اس وقت بھی قرآن کی تلاوت سب سے زیادہ عمدہ ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ، اور رات کے کچھ حصے میں قرآن کے ساتھ بیدار رہیے۔ یہ اشارہ ہے نماز تہجد کی طرف، جس میں قرآن ہی سب سے زیادہ مطلوب ہے۔ نافلۃ لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے لیے زائد ہے۔ نوٹ فرمائیے کہ تہجد کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض رہی، امت کے لیے نفل کے درجے میں ہے، لیکن فرض نمازوں کے بعد اہم ترین عمل حدیث کے مطابق جو بندے کو اللہ سے قریب کرتا ہے وہ نماز تہجد ہے۔ فرمایا کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ، اور رات کے کچھ حصے میں قرآن کے ساتھ بیدار رہی، کیونکہ تہجد کی نماز میں اصل میں قیام مطلوب ہے، طویل قیام ہو جس میں قرآن پڑھا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک قیام کی کیفیت اس طرح بیان ہوئی، بخاری شریف میں تفصیل موجود ہے۔ صحابی فرماتے ہیں رمضان کی رات تھی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں گیا، آپ نے قیام اللیل کی نیت باندھ لی، میں بھی کھڑا ہو گیا۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ مکمل پڑھ لی، سورہ آل عمران بھی مکمل، سورہ نساء بھی مکمل، سورہ مائدہ شروع کی، میں چلا گیا رکعت توڑ۔ اتنا طویل قیام فرماتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نافلۃ لک، یہ آپ کے لیے زائد ہے، یعنی آپ پر فرض کے درجے میں ہے، امت کے لیے نفل کے درجے میں، لیکن بہترین عمل ہے فرض نمازوں کے بعد۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ یہ بلند ترین مقام ہے جو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں عطا فرمائیں گے۔ اسی کی دعا کرنے کی ہمیں تلقین کی گئی ہے اذان کے بعد کی دعا میں، کہ جو ہم پڑھتے ہیں اللہ ہمیں یہ دعا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ اپنے حبیب کو بلند مقام عطا فرمائے، اور ہمیں ان کی شفاعت کا مستحق بننے کے لیے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیجئے، اے میرے رب مجھے داخل فرما سچائی کا داخل کرنا، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور مجھے نکال سچائی کا نکالنا، وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور اپنی جناب سے مجھے عطا فرما غلبہ، مدد دیے جانے والا۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس آیت مبارکہ سے اشارہ ہو گیا ہجرت کی طرف، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے مدینہ منورہ کی طرف، لیکن آپ نے دعا کی اللہ سچائی کے ساتھ نکال با مقصد طور پر، اور جہاں بھی لے جائے جہاں بھی داخل فرما، یعنی مدینہ عمدگی کے ساتھ سچائی کے ساتھ با مقصد طور پر داخل فرما۔ مزید نوٹ فرمائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور اپنی طرف سے مجھے عطا فرما غلبہ، مدد دینے والا، یعنی طاقت مانگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے کہ ہمارا دین اپنا غلبہ چاہتا ہے۔ قرآن نے ہم سے کہا سورۃ البقرہ آیت نمبر 208، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔
قرآن نے ہم سے مطالبہ کیا سورہ الشورى آیت نمبر 13 میں، اقیم الدین، دین کو قائم کرو۔ اسی کے دین قائم نہ ہو تو پورے دین پر عمل نہیں ہو سکتا، اور جزوی دین اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ سورۃ البقرہ آیت 85 فرمایا گیا کہ کچھ باتوں پر عمل کرنا، دین کی کچھ پر عمل نہ کرنا، یہ قابل قبول نہیں، اس پر دنیا میں ذلت اور رسوائی اور آخرت میں شدید عذاب ہے۔ تو دین غلبہ چاہتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ہجرت کی، ورنہ نمازیں آپ ادا کر سکتے تھے مکے میں رہتے ہوئے، نہیں، دین غالب کرنا ہے۔ اٹس اے کمپلیٹ پیکج، اٹس اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، یہ اپنا غلبہ چاہتا ہے۔ اس کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور حدیث نوٹ فرمائیے، مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قیامت سے پہلے تلوار دے کر بھیجا گیا ہے تاکہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ تو دین ہمیں قتال کا حکم بھی دیتا ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 193 اور سورۃ الانفال آیت نمبر 39 قتال کا حکم ہے تاکہ دین غالب ہو۔ اس کی دعا کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے حق آ گیا، وَذَهَقَ الْبَاطِلُ، اور باطل مٹ گیا، اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، بے شک باطل ہے ہی مٹنے کے لیے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، جب مکہ فتح ہو گیا سن 8 ہجری میں، آپ بتوں کو اپنی چھڑی سے گرا رہے تھے اور پڑھ رہے تھے جاء الحق وذهق الباطل، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ آج یہ جملہ ہم اس وقت کہہ سکیں گے جب اللہ کی زمین پر اللہ کا دین غالب اور نافذ۔ ہمیں سوچنا چاہیے کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟ آج تو باطل غالب ہے، سودی نظام غالب ہے۔ قرآن نے کہا سورۃ البقرہ آیت 279، اگر سود کا نظام نہیں چھوڑتے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ قرآن نے کہا سورۃ المائدہ آیت نمبر 68 میں اہل کتاب سے، اگر تم تورات اور انجیل کے احکامات کو نافذ نہیں کرتے تمہاری کوئی حیثیت اللہ کی نگاہوں میں نہیں۔ آج قرآن مساجد میں موجود تو ہے، آج قرآن مدارس میں پڑھا تو جاتا ہے، آج قرآن گھروں میں پڑھا بھی جاتا ہے، رکھا بھی جاتا ہے، لیکن آج قرآن کے احکامات نافذ نہیں۔ کیا ہم یہ جملہ کہہ سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے صرف قرآن پڑھا نہیں، صرف قرآن بیان نہیں کیا، صرف قرآن پہنچایا نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل جد و جہد کے بعد اس قرآن کے احکامات پر مبنی نظام کو قائم کر کے دکھایا۔ تب آپ نے یہ جملہ کہا فتح مکہ کے موقع پر، جاء الحق وذهق الباطل، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل ہے ہی مٹنے کے لیے۔ آج یہ تقاضا ہم سے ہے، آج دنیا سسک رہی ظلم اور بے انصافی کی وجہ سے، ہمارے پاس اللہ کا یہ حق موجود ہے، ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ موجود ہے۔ اب انسانیت تک یہ پیغام پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے جد و جہد کرنا یہ 23 برس کی سنت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس پر عمل کرنا آج ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تبھی آیت ہم پڑھیں گے تو اس کا لطف ہمیں آئے گا کہ جب دین غالب ہو جائے، حق نافذ ہو جائے اور باطل مٹ جائے، تبھی اس آیت کو لطف آئے گا انشاءاللہ، ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل ہے ہی مٹنے کے لیے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور جو ہم قرآن میں سے نازل کرتے ہیں وہ اہل ایمان کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالموں کے لیے اضافہ نہیں ہوتا سوائے نقصان اور خسارے کے۔ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ یونس آیت 57 میں، یہ قرآن موعظہ ہے اور یہ شفاء لما فی الصدور ہے، یہ دلوں کو نرم کرنے والی کتاب ہے، یہ دلوں کی بیماریوں کا علاج کرنے والی کتاب ہے۔ یہ بغض، تعصب، تکبر، عناد، دنیا کی محبت، آخرت سے غفلت، ان تمام بیماریوں کا علاج کرنے والی کتاب ہے۔ فرمایا کہ جو کچھ ہم قرآن میں سے نازل کرتے ہیں وہ اہل ایمان کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالموں کے لیے اضافہ نہیں ہوتا مگر خسارے کا۔ اس لیے کہ اگر نیت درست نہ ہو، دل میں تڑپ اور لگن نہ ہو تو قرآن سے گمراہی ہی ملے گی۔ جیسے انسان کا معدہ اگر درست ہو تو معمولی غذا بھی اس کے لیے فائدہ مند ہوگی، اور معدہ اسٹمک اگر
خراب ہو تو بہترین غذا بھی